مسلم لیگ نون اندرونی طور کے اوپر جس طریقے سے دانیال عزیز صاحب کو ایک نوٹس اور ابھی مفتاح اسماعیل صاحب کا نون لیگ کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے مستعفی ہو جانا، کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر میں تو اس کو یہاں سے شروع کروں گا، ابھی تو ڈرامہ شروع ہوا ہے یا ابھی تو فلم شروع ہوئی ہے۔ بڑی کلیئر سی بات ہے، کون کہتا تھا؟ میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب خام خیالی ہے، یہ سب جو ہے ایک پراپوگنڈا ہے، یہ سب ایک نفسیاتی وار ہے کہ جناب یہ کہا جائے کہ فلاں بندہ جو ہے یہ وزیر اعظم فائنل ہو گیا، فلاں بندہ جو ہے یہ وزیر اعظم فائنل ہو گیا، فلاں بندہ جو ہے یہ وزیر اعظم بنے گا۔ کس طرح یہ ممکن ہے کہ یہ فلاں بندہ وزیر اعظم بنے گا؟ کیا وہ ووٹوں کے بغیر بن جائے گا؟ کیا اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے ڈبوں میں پہلے سے کوئی 50,000 ووٹ ہوں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ابھی تو آپ نے 2 نام لیے ہیں، کچھ دنوں بعد آپ کو 2 سے زیادہ نام ملیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو پارٹی ٹکٹ واپس کر رہے ہوں گے۔ مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دیں، میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان آئے، جلسہ کیا، اس کے بعد آج کے دن تک ان کے کتنے جلسے ہوئے ہیں؟ آج کے دن تک مسلم لیگ نون کی کتنی الیکشن کمپین ہوئی ہے؟ آج کے دن تک مسلم لیگ نون کتنے عوامی اجتماع سے خطاب کر کے آئی ہے؟ آج کے دن تک مسلم لیگ نون نے کتنے ایسے عوامی بڑے اجتماعات کے ساتھ ساتھ یا بڑے کوئی ایسے کام کیے ہیں جس سے لوگ کہیں جناب ووٹ ان کو دینا ہے؟ ان کی مقبولیت بے انتہا ہے۔ گلی محلوں چوکوں چوراہوں کوچوں میں کسی جگہ مجھے بتا دیں نا، کوئی ایک جگہ بتا دیں، سروے آتا ہے ان سب کے خلاف، عوام کی عام رائے آتی ہے ان سب کے خلاف، باقی جگہ پر ان کے اپنے اراکین اسمبلی کہتے ہیں جناب ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس بیانیے پہ الیکشن لڑنا ہے۔ دانیال عزیز ان کا اپنا آدمی ہے، دانیال عزیز ان کی حکومت میں، دانیال عزیز اپوزیشن کے وقت میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں۔ وہ الزام لگاتے ہیں کہ احسن اقبال مہنگائی کے ذمہ دار ہیں، احسن اقبال سیکرٹری جنرل ہیں ایک جماعت کے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کس طرح وہ جماعت آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وزیر اعظم آئے گا؟ یہ تو ہم کچھ صحافیوں نے شاید ٹھیکہ لے لیا ہے، شاید ہماری یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ جناب وہ وزیر اعظم آ جائے اور ان کو وزیر اعظم بنا بھی دیا جائے۔ ابھی تک یہی نہیں کسی کو پتا کہ یار ان کا ایک کیس ایسا ہے جس میں ان کی نااہلی ہے، اس کا تو ابھی فیصلہ ہی نہیں، اس پہ تو پٹیشن بھی نہیں ہے کوئی۔ باقی کیس ان کے چل رہے ہیں، باقی معاملہ چل رہے ہیں، باقی اس کے علاوہ الیکشن ہونا ہے، 8 فروری کا دن آئے گا، کون کس کو ووٹ دے گا، زمینی حقائق کیا ہے، زمینی حقائق میں کس کے ساتھ کوئی ہے۔ کوئٹہ میں یہ گئے ہیں، بلوچستان بڑی اہمیت رکھتا ہے، آپ کو پتا نا کل بلوچستان میں تو جلسہ کیا ہے اس نے، ان کے اپنے اتحادی جو تھے، میرے نام سے نکل رہا ہے، کل ان کے اپنے ایک بڑے اتحادی جو تھے انہوں نے ایک جلسہ کیا اور اس جلسے میں انہوں نے کھل کے ان کی مخالفت کی ہے۔ اختر مینگل ان کا مخالف ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلے جائیں، کوئٹہ کے اندر انہوں نے بندے تو شامل کر لیے، جلسہ نہیں کر سکے، عوام سے نہیں مل سکے۔ میں نے تو فوٹیج بھی دکھا دی تھی کتنا جمع کفیر ہے۔ پنجاب ان کا اپنا ہے، پنجاب میں ان کا دعویٰ ہے یہ ہمارا اپنا ہے۔ پنجاب میں لاہور کے علاوہ کسی ایک جگہ جلسہ، کسی ایک جگہ کوئی چیز، کسی ایک جگہ کوئی ایسا معاملہ کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے جناب یہ بہت ایکٹیو ہیں، ان کی بلے بلے ہے، ان کا سارا کچھ ہے، کوئی مجھے بتا دینا کوئی ایسی ایک چیز۔ تو اس سے تو بڑا کلیئر اور واضح ہے کہ یہ خواہشات ہو سکتی ہیں۔ اگر ان کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں مزید لوگ چھوڑ کے جائیں گے۔ حال ہی یہ نہیں، دیکھیں آپ غور کریں، شاہدہ خان عباسی بھی تو انہیں چھوڑ چکے ہیں نا، مفتاح اسماعیل انہیں چھوڑ چکے، دانیال عزیز سمجھیں چھوڑ چکے انہیں۔ اور دانیال عزیز کا ایک حلقہ اخباب ہے، اور وہ حلقہ اخباب ناروال، ظفروال، شکرگڑھ اور سیالکوٹ، ان 4 جگہوں پہ ان کا اثر رسوخ ہے۔ اس کے بعد میرے پاس جو اطلاع ہے بہت سے لوگوں نے ان کی ٹکٹیں واپس کرنے کی تیاری شروع کر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم حلقوں میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ذات سی سے آئیں گے تو شاید ہم آپ پر غور کریں، اور اگر آپ یہ ٹکٹ لے کر آئیں گے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب وہ شخص جس نے کرنی ہی سیاست ہے، جس کا سارا کچھ سیاست ہے، تو وہ کیوں رسک لے گا؟ وہ کبھی بھی ہارنے والی پارٹی کے ساتھ نہیں جاتا۔ دیکھیں آپ کے بات بالکل درست ہے کہ تحریک انصاف سے لوگ گئے، تو اسے بھی تو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کر کے آزاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترا جائے اور بعد میں منتخب ہونے کے بعد پھر سے پی ایم ایل این میں شرکت اختیار کر لی جائے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن کیا اتنی پوزیشن ہوگی اس وقت؟
جو آزاد الیکشن جیت کے آتے ہیں نا، ان میں سے 99% لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑی جماعت کے پاس جاتے ہیں، جس کی اکثریت ہوتی ہے. تو ابھی آنے تو دیں، ابھی تو فلم شروع ہوئی ہے، آنے تو دیں یار. کیا ہو گیا یاسر صاحب؟ آپ تو ابھی سے وزیر اعظم بھی ابھی سے آپ فیصلہ بھی کر چکے ہیں کہ کون سی جماعت کے ووٹ زیادہ ہوں گے، کون سی جماعت کے ممبر زیادہ ہوں گے. یہ آپ اور میں فیصلہ تو نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ تو آپ کا میرا ووٹ بھی نہیں کر سکتا. 2 ووٹ ہی ہے نا صرف. یہ فیصلہ تو 8 فروری کا الیکشن کرے گا. اور اس الیکشن میں کل آپ نے سینیٹر صاحب سے بات نہیں سنی کہ 18-20 تو ہو سکتا ہے، 19-20 ہو سکتا ہے، 15-20 نہیں ہو سکتا. 10 اور 20 کا فرق نہیں ہو سکتا. یہ فرق نہیں نکل سکتا. تو ابھی الیکشن کا ٹائم آ لینے دیں. ابھی تو کاغذات نامزدگی کا وقت آنا ہے، پھر امیدوار سامنے آنے ہیں، پھر سارا کچھ ہونا ہے. اس کے بعد جا کے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. ابھی تو یہ ساری سیاسی جماعتیں دعوے کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کنڈی صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. کنڈی صاحب، اگر موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے، پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں اتنی باتیں نہیں کر رہی جتنی چیئرمین پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے اگینسٹ جو باتیں کر رہی ہے وہ نون مخالف ووٹ لینا چاہتی ہے، پی ٹی آئی مخالف ووٹ نہیں لینا چاہتی. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ بات تو اب خوش فہمی ہے پی ایم ایل این کے دوستوں کی. اب میں تو ان کو نہیں کہہ سکتا. پہلی بات تو یہ کہ پی ایم ایل این پر اپنا ووٹ تو دکھائے نہیں کہ ان کے ووٹ کتنا. ابھی تک تو وہ عوام میں گئی نہیں جب سے ان کے لیڈر لندن سے آئے ہیں. اور ایک جب انہوں نے جلسہ، ایک فرمائشی پروگرام جو انہوں نے لاہور میں کیا ہے، اس کے بعد کیا انہوں نے کوئی کنونشن، کوئی عوامی رابطہ مہم، کوئی عوام میں گئے ہیں؟ وہ تو عوام سے جانے سے ڈرتے ہیں. ابھی تک ان کو اپنا نہیں پتا کہ ان کے ووٹ جو ہے کتنے ہیں. آخری اطلاعات تک ہمیں جو اندازہ تھا اور ہے، آخری الیکشنز ہوئے ہیں جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور 20 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن ہوا تھا اور اس میں سے 19 سیٹیں وہ ہار گئے تھے. تو لیٹسٹ تو یہ الیکشن ہوا ہے. اس کے بعد اب پتہ چلے گا ووٹ کا پیمانہ، ووٹ کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم نے جو ہے نا کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. بلاول صاحب نے جو بات کی ہے کہ ہم غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں تو یہ تو ان کا اپنا ایک تجزیہ اور تجربہ ہو سکتا ہے، یا جو بھی بات کریں ان کی خواب خیالی ہو سکتی ہے. کنڈی صاحب، یہ بات آپ نے جو کہی کہ بالکل ٹھیک، آپ غربت، بے روزگاری کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. مسلم لیگ نون تصور کر چکی ہے اور بلاول صاحب نے الزام لگایا یہ کہ سرکاری مشینری تمام چیزیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں. تو کیا اگر واقعی ایسا ہے تو ان حالات میں آپ الیکشن کو منصفانہ یا ٹھیک ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے الیکشن کمیشن پہ اعتماد کیا اور ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ ڈیمانڈ کی، اور الیکشن کمیشن نے پچھلے دنوں چیف سیکرٹریز اور پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھا ہے کہ تحفظات کو دور کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیشہ پی ایم ایل این کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کو سیاست میں دھکیلا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ادارے سیاست میں دھکیلے جائیں.